کام کرنا ہے دنیا میں. ایام بھی موجود ہیں، خواہشات بھی موجود ہیں، تو جو وسائل ہیں وہ بھی موجود ہیں، حرکات بھی موجود ہیں. بہت زیادہ حرکات نہیں کر سکتے انسان. اگر سیر کرنے جائے گا تو گھر نہیں بیٹھ سکتا، گھر بیٹھے گا تو دنیا نہیں رہ سکتی. موجود ہے نا. پہاڑوں پر جائے گا تو میدان میں نہیں جا سکتا. مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنی خواہشات ہیں لامحدود، لیکن لامحدود انسانوں کے حصے میں لامحدود خواہشات میں سے محدود خواہشات ملی. ہر آدمی ہر چیز نہیں خواہش کر سکتا، خواہش نہیں کر سکتا، اور جو خواہش کرتا ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے کچھ خواہشات ایسی ہیں جو صرف خواہش کی عزت افزائی کرتی ہے، خواہش کہلاتی ہیں. نہ ان میں پورا ہونا تو نہ پورا کرنے کی کوئی ہماری کوشش ہو سکتی ہے، صرف خواہش ہو سکتی ہے. کبھی کسی دن ایک سہانی صبح ہو، اچانک آن ممکن ہے کہ وہ جو گم ہونے والا دوست ہے اچانک مل جائے، تو اتفاق کی بات ایسا ہو سکتا ہے. یہ خواہش ہے، اس لیے ہمارا عمل کو نہیں ہے. غریب آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اچانک ایسا دن آئے گا کہ میرے حالات بدل جائیں گے. اگر تو حالات بدلنے ہوں تو اس محنت کے ذریعے جو وہ کر رہا ہے تو وہ تو نہیں بدلتے، کیونکہ پچھلے 5 سال سے جو محنت کر رہے ہیں اس میں تو ہم نے 10 روپئے جمع نہیں کیے. اور خواہش جو ہے وہ بہت سارے حاصل کرنے کی ہے، تو لہٰذا پھر خواہش جو ہے نا وہ ایک خواب قسم کی چیز بن جاتی ہے. کبھی تو ایک اچھا وقت آ جائے گا چاہنا. اسی طرح آرزو، روحانیات، مشاہدات، لوگوں کو ملنا، اچانک گمنامی سے نکل کر شہرت کے آسمان پہ چلا جانا کا حال رہتا ہے. تو ہر آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ شاید میں اس موجود زندگی سے یا حجاب والی زندگی سے اچانک نکل کر کہ میں شہرت کی زندگی میں چلا جاؤں، عزت کی زندگی میں چلا جاؤں، غریبی سے نکل کر دولت کی زندگی میں چلا جاؤں، جہالت کی زندگی سے علم کی زندگی میں چلا جاؤں، بلکہ ظلمات کی زندگی سے نکل کر نور کی زندگی میں چلا جاؤں. یہ خواہش ہوتی ہے. عمل کچھ نہیں اس کا، صرف انتظار ہے اس کا عمل. اب آپ یہ دیکھو، ایسی خواہشات ہماری زندگی میں موجود رہتی ہیں جن کا پورا عمل سوائے انتظار کے اور کوئی نہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں اس خواہش کا عمل کیا ہے؟ انتظار. بس کھانا کھانا ہے، اس خواہش کا عمل کیا ہے؟ پکاؤ، ہم پکائیں گے یا پکائے جائیں گے، کچھ نہ کچھ عمل کریں گے. لیکن ایسی کچھ خواہشات ضرور ملیں گی جن کا عمل کرنی ہے سوائے کے انتظار کے. وہ عام طور پر وہ خواہشات جو ہے نا، انتظار جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا انتظار ہوتا ہے کہ ہمیں انتظار ہے، حق نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے، صرف انتظار ہے. اگر وہ انتظار یقین مان جائے تو پھر انسان کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو ایسی آرزو جس کا عمل کو نہیں ہے اور سوائے انتظار کے، اور وہ انتظار شدید ہے اور انسان صرف انتظار کرتا جا رہا ہے، تو وہ اللہ کے فضل کا انتظار ہے. کسی نہ کسی دن وہ فضل ہو سکتا ہے اور اکثر ہو جایا کرتا ہے. جس طرح آپ کسی آستانے پہ جاؤ تو شاید آستانہ کی زیارت کی انتظار ہو، عمل تو نہیں کر سکتے آپ، کتاب کو بھی کوئی چاہے تو دیدار ہو جائے. یہ خواہش، ایسی خواہشات جن کا عمل سوائے انتظار کی کوئی نہ ہو، اس کا تعلق اللہ کے فضل سے. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا اس زندگی میں انسان محدود ایام کے لیے آیا، محدود خواہشات کے لیے، محدود ایام کے لیے، محدود حرکات کے لیے اس میں یہاں پر دن گزارنے ہیں. کچھ خواہشات ایسی ہیں جن کا عمل ہی کو نہیں، میں نے جیسے بتایا سوائے انتظار کے. اور کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں اور جو انسان جانتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے، خواہش رکھتا ہے، ساتھ ہی استغفار کرتا ہے کہ یہ خواہش ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو دل کے اندر ہی خواہش کو روک دینا یہ نیکی کی بات ہے. کیونکہ نفس ساتھ موجود ہے
اس لیے ایسی خواہشات رہتی ہیں کہ دوسروں کے باغ کا پھل پاس سے گزرتے ہیں، کبھی توڑ ہی لیا جائے، پھر کہتے ہیں نہیں توڑنا اچھی بات نہیں ہے. کبھی ایسی خواہشات بھی رہتی ہیں جن کا منفی رخ ہوتا ہے، تو اس کو اندر ہی اندر کاٹ دینا نیکی ہے. بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا بھی نیکی ہے. آپ آتے رہے نا، تو یہ ایک نیکی کا حصہ ہے. اب باقی جو خواہشات ہیں انڈسپینسیبل، جو ناگزیر ہیں، وہ آپ گن لو. اب جب یہاں پر آپ آئے تو آپ نے رہنا ہے، کھانا کھائیں گے، اور اپنے وجود کی، جیسے میں نے پہلے بہت پہلے کہا ہے، اپنے وجود کے کسی حصے کو عمل میں لائیں گے تاکہ باقی حصے پرورش پائیں. مشکل بات ہے. اپنے ہی وجود کے کسی حصے کو عمل میں لائیں گے تاکہ باقی وجود کے حصے جو ہے نا وہ پرورش پائیں. مثلا ایک آدمی بولتا جا رہا ہے، زبان استعمال ہو رہی ہے، تو بولنے سے جو اس کو ذریعہ معاش ملا، تو ذریعہ معاش سے باقی وجود کے حصے جو ہے پرورش پا گئے. کچھ لوگ بولتے نہیں، صرف دماغ استعمال کرتے ہیں، تو یہ دماغ کے اندر اس کا رزق موجود ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ سماج کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی میسج آ گیا، میسج ریکارڈ کر لیا، رزق موجود ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، کچھ صرف دوڑتے جاتے ہیں، رزق ذریعہ، کھیل کے بھی ذریعہ رزق بنا لیا، بن جاتے ہیں پروفیشن بن جاتا ہے بعد میں. اس طرح انسان کا رزق جو ہے نا اس کے اپنے وجود کی حرکات میں ہے، وہ دریافت ہو جاتی ہیں، باقی اس کے پرہیز پا جاتے ہیں. تو ایک تو یہ انسان کی زندگی میں دریافت کرنا ہے کہ اس نے کمائی کرنی ہے اور جسم کے حصوں کو استعمال کرنا ہے، باقی حصے کی پرورش ہو جائے. آپ کو سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ایک تو یہ طریقہ ہے. اچھا، اب اس کے اندر اس کے پاس وقت نہیں رہتا کہ دفتر گیا 8 گھنٹے کام کیا، 8 گھنٹے کام کیا، پھر آرام کیا، تو سا وقت اس کے پاس رہ گیا. اب اس میں وہ کیا حاصل کرنا ہے، جو چیز کمائی ہے اس کو پھر استعمال کرنا ہے. تو گویا کہ اللہ کریم نے جس کام کو بھیجا ہے یہاں دنیا میں، اس کے اندر آپ کے پاس ٹائم بھی تھوڑا ہے، محدود ایام ہے. مطلب نفس کا استعمال ہوگا، ضرور ہوگا، نگاہوں کا استعمال ضرور ہوگا، بیماری کا استعمال ضرور ہوگا، صحت کا استعمال ضرور ہوگا، اور واقعات کا استعمال ضرور ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو مجبوریاں ہیں اپنے بھی، والدین کی بھی، اولاد کی بھی، ان مجبوریوں سے گزرتے گزرتے آپ کا وقت اور مزید تھوڑا رہ جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ جاتا ہے وقت اور تھوڑا رہ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جتنے بھی آپ قوا استعمال کرتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہوتے کمزور ہو جاتے ہیں. انسان کیا کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا. اب اس سارے کے اندر دریافت کرنے والی بات یہ ہے کہ کون سا ایسا عمل کر لیا جائے کہ باقی کے سارے اعمال جو روٹین کے ہیں، عام ہندو کے ساتھ بھی وہی ہیں، مومن کے ساتھ بھی وہی ہیں، کافر کے ساتھ بھی وہی ہیں، ان کو علاوہ ایمان پھر کیا ہے؟ کھانا کھائے گا ہندو بھی کھائے گا، کافر بھی کھائے گا، مومن کمائے گا بھی، وہ دونوں کمائیں گے. سائنس کے ذریعے کھائیں گے، آپ بھی سائنس کے ذریعے کھاؤ گے، اور محنت کرو گے سائنس سے. کیا کھانا سائنس ہی ہے، فیکٹری، جیسے ان کی فیکٹری ہے ویسے آپ کی فیکٹری ہے، جیسے وہ دفتر میں جاتے ہیں ویسے آپ دفتر میں جاتے ہیں، کھانا جیسے وہ پکاتے ہیں آپ پکاتے ہیں. مقصد یہ کہ اس زندگی کے مینٹین کرنے کا دوائیاں وہی ہندو بناتے ہیں، جو کافر بناتے ہیں، آپ استعمال کرتے ہو. کمپنیاں ساری وہی کی وہی، ڈاکٹر سارے اسی انداز سے، MBBS وہی کتابیں. تو گویا کہ یہ زندگی تو ایمان کے علاوہ ہے. آج آپ دلاتے ہیں کھانے کے لیے، یہ مسلمانوں کی آ گیا کہ کافروں کی آ گیا؟ بکری کی آ گیا، تیل کی آ گیا، چولہے کی آ گیا، گیس کی آ گیا، یہ کیا آ گیا؟ اس لیے تو میں اسلام ہے، جو میں اپنے کفر ہے، آ گیا. کھانا پکے گا، آ گیا. اور گائے جو ہے جو دودھ دیتی ہے، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ ہندو ہے. ہندوؤں کی ماں ہو سکتی ہے، تمہارے گھر کوئی چلا ہی نہیں سکتا، تو اس کا دودھ جو آپ استعمال کرتے ہیں صحت کے لیے ضروری ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی، صحت کا تعلق، بیماری کا تعلق، تعلیم کا تعلق، آنے جانے کا تعلق، اس میں تو کوئی دین شامل نہیں ہے. بس جو ہے یہ دوسرا واقعی سے آتی ہے، اور بس جو ہے اٹلی سے آتی ہے، کبھی کہاں سے آتی ہے. آپ اس میں اسلامی پیسہ دے کے کیا بچے سفر کرتے ہیں، بچے جو گورنمنٹ کی چل رہی ہیں،
جاپان کی گاڑیاں چل رہی ہیں، اس میں تو کوئی اسلام کا تو تعلق نہیں ہے نا، نہ ایمان کا تعلق ہے. آپ کیا بات کی بتائیں، رکشا رستہ کہاں کا علاقہ ہے، کدھر کی رکشا ہے، اٹلی ہے، لگا لگا لو، کہتے ہیں اٹلی سے آتا ہے یہ رکشا، تو اٹلی مسلمانوں کا علاقہ ہے نا، کوئی مسلمانوں کی بات نہیں ہے. تو وہ پتہ نہیں پاک لوگ ہیں کہ ناپاک لوگ ہیں، رکشا بنایا اور آپ کی پاکیزہ زندگی اس پر سفر کر رہی ہے، تو یہ تو کوئی بے تعلق کی بات ہے. تو اس زندگی کے بہت ساری حرکات جو ہیں نا، اس کا اسلامی اور غیر اسلامی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا، اس کو تو نکال دو. اب باقی جو ہے نا بچہ نیند کے عالم میں انسان نہ مومن ہے نہ کافر ہے، تو غافل ہے نا، سوئی گیا کہ بیماری کے عالم میں، بچپن کے عالم میں یہ سارے واقعات ہیں، شعور کا موجودگی نہیں ہے نا. اب جو ہے نا واقعی ان خواہشات کے موجود خواہشات میں سے دیکھو کہ کون سی ایسی خواہش ہے جس کا تعلق جو ہے نا آپ کے ایمان سے. وہ خواہش وہ ہونی چاہیے جو کافروں میں نہیں ہو. وہ ضرورت کی خواہش کسی کی ضرورت تو کافر میں بھی ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا، اللہ کہتا ہے انسان کو بنایا اور سارے انسان برابر بنا دی، اور سب انسان کو یکساں آنسو ملے، یکساں تکلیف ملی، یکساں زندگی ملی. کچھ عرصے کے بعد سارے چلے گئے، پہلے فرعون چلے گئے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. تو السلام علیکم فرعون لا کے ملا ہوگا نا راستے میں، پھر میں جا رہا ہوگا موسیٰ علیہ السلام، تم کہاں کہتا تم نے مجھے بھیج دیا، میں کل جا رہا ہوں کہ آپ کہاں، کہتا اللہ نے مجھے بھی بلا لیا. تو یہی سکھانی ہے رہ نام اللہ کا. اب اپنی خواہشات میں سے آپ دیکھو کہ دن محدود ہیں، زندگی محدود ہے، رہنا یہاں پر نہیں ہے، روٹین کی خواہشات ہیں، کچھ دیر ٹھہرنا ہے آپ نے، اور وہ خواہشات نہ دینی ہے نہ غیر دینی ہے، ضرورت کی خواہشات ہیں. ٹیلی ویژن جو ہے یہ آپ کی ضرورت کی خواہش ہے، یہ نہ مسلمان ہے نہ یہ کافر ہے. ٹیلی ویژن ہے نا، ٹیلی ویژن لفظ انگریزی کا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ سوچو اب آپ کے پاس کون سی ایسی خواہش رہ گئی اور کون سا ایسا وقت رہ گیا اور کون سا ایسا جزو زندگی رہ گیا اور کون سا ایسا اجزائے جسم رہ گئے جس سے آپ نے اسلام حاصل کرنا ہے. بس اس کو آپ کو سوچنا ہے. میں خیال سے میں آئے گا آپ کو. اچھا اب آپ جو روٹین کی زندگی ہے اسے آپ دیکھو، اس کے بعد آپ غور کرو کہ کافر اور مومن میں انہی مقامات کی کیا فرق ہے. کافر جو ہے دنیا ہو سجن المومن ہے، وہ جنت الکافر. دنیا مومن کا کیا کھانا ہے اور کافر کے لیے جنت. اور جو شخص اس دنیا میں ہمیشہ ٹھہرنا چاہے اور جو شخص یہاں سے نکلنا پسند کرے، دو مختلف ہو گئے نا، ٹھہرنے کا مزاج اور یہاں سے نکلنے کا مزاج. اور ٹھہرنے کا مزاج، ہمیشہ کے لیے ٹھہرنے کا مزاج، یہ عام طور پر کافرانہ مزاج ہے. اب ایسے میرے ہمیشہ ٹھہرنے کا مزاج اور پختہ ٹھہرنے کا مزاج اور کنکریٹ ٹھہرنے کا مزاج. لیکن یہاں سے جب اس کو نکلنے کا مزاج بنائیں گے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب آپ رجوع کرو گے اللہ کی طرف، نکلنے کا مزاج بناؤ گے تو یہاں سے آپ کا دین شروع ہو جاتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے اور ہم ایک ابدی زندگی کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو اسی زندگی میں ٹھہر کر اس زندگی کی طرف رجوع کرنا یہ ایمان کی ابتدا ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ تو یہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے ایمان. اور پھر اس کے بعد وہی مسائل جس کو ہم حاصل کر رہے ہیں، زندگی کھانا بڑی مشکل سے اسے پکایا، کھایا، کھانے لگا تھا اور فقیر نے صدا دے دی، اس نے آپ کھانا کھا کے دے دیا. اب کھانا اپنے لیے پکایا ہے، مانگا کسی نے جس کا حق بھی نہیں ہے، پکایا ہم نے ہے، محنت سے کمایا ہے، کیا پکا رہے ہیں، کھانے کا حق تھا نا. کھانے سے پہلے اس نے صدا کا حق لگا لیا. اگر آپ نے کھا کے اس کو دے دیا یہ دین شروع ہو گیا. آپ سمجھ بات؟ تو گویا کہ اسی زندگی کو اگر آپ شعور کے ساتھ استعمال کرو تو یہ زندگی جو ہے نا یہ دینی بن جاتی ہے. مثلا اگر آپ اللہ کے حکم سمجھ کے زندگی سے گزر رہے ہو تو یہ دین ہو گیا. اس کے فضل کے سارے آپ چل رہے ہو تو یہ دین ہو گیا. جو زندگی میں آپ کو انعامات ملے ہیں اب اس کا سوال کیا بچے گا کہ پھر یہ شکر اگر آپ کرنے لگ جاؤ تو یہ دینی زندگی ہوگی. اگر آپ کو آنکھیں ملی، بینائی ملی، آپ بینائی کا فائدہ اس وقت محسوس ہوگا
جب کوئی نظارہ آپ کو پسند آئے، نظارہ پسند نہ آئے تو بینائی بیکار ہے۔ اگر آپ کو یہ نظارے پسند آنے شروع ہو گئے، کوئی چہرے پسند آنے شروع ہو گئے، کوئی دلچسپیاں زندگی کی خاطر شروع ہو گئی، پھر آپ کو اپنی بینائی کا لطف آئے گا۔ اس وقت جو بینائی کا شکر ادا کرنا اصل میں یہ نظارے کا شکر ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ نظارہ بھی اس نے دیا اور نظر بھی اس نے دی، اور دونوں کو شکر کے اندر آپ نے شکر ادا کیا، یا اللہ تیرے شکر ہے کہ مجھے دیکھنے والا بنایا اور میرے دیکھنے کے لیے نظارہ بنایا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں، خالی بینائی کا شکر نہیں کر رہے ہیں، بینائی کے ساتھ ایک منظر بھی دکھایا۔ تو جو ہے کہ بینائی ہو اور منظر کا ہو تو یہ بھی آدھی زندگی ہے، بینائی بھی ہو منظر بھی ہو شکر نہ ہو یہ بھی زندگی نامکمل ہے۔ کہ بینائی بھی ہوتی ہے، یہ سائنس والے یا انگریز یا یہ کافر بینائی بھی رکھتے ہیں نظارہ بھی رکھتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اس لیے وہاں وہ کافر ہیں، اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اس منظر کے لیے جو آپ کی بینائیوں کو پسند آیا، یہاں سے آپ ایمان والے ہو گئے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ کھانا کھاتے ہیں اس کا اگر آپ شکر ادا کر رہے ہو، کھانا تعالیٰ کی خود کمایا، شکر ادا کرنے والے ہو تو آپ ایمان میں داخل ہو گئے۔ حتیٰ کہ کہتے یہ ہیں کہ مومن تکلیف میں بھی شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ تکلیف ہی اس کو اللہ کے قریب کر رہی ہے، تکلیف جو ہے اس کو اور رجوع کرا رہی ہے، غم اس کو اور رجوع کرا رہا ہے، دقت میں اور دیکھو نہ لگا لو تکلیف یہاں پڑی ہے، بچہ کوئی خدا نہ خاصہ بیمار ہے، اسکول میں دوڑنا تو چاہیے نا، ڈاکٹر کے پاس چلا جائے ایک بچہ بابا تو ماں چلی گئی مسلح پہ، اب مسلح پہ کون سے ڈاکٹر ہے؟ تو یہ جو خیال ہے نا کہ مسلح کی طرف رجوع کرنا دنیاوی تکلیف کے لیے ایک الگ سا مزاج ڈھونڈنا، جہاں سے شروع ہو جاتا دین۔ ورنہ تو یہ ہے کوئی بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، پہلے فیسوں کا انتظام کرو، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ رخصت ہی ہو گیا، انہوں نے کہا یہ رخصت ہو گیا تو چلو 4 لے جائے، اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں اس میں ایک اور ہے، تکلیف کہاں ہے اور علاج کہاں پر ہے؟ مسجد میں۔ اب اگر تکلیف کہیں ہو رہی ہے، بچے اس کا بیٹا نہیں پیدا ہوا، کہاں گیا؟ اللہ کے پاس۔ تو گویا کہ اپنی تکالیف میں رجوع کرنا ایک ایسی ذات کے سامنے جس کا آپ کو مفہوم نہیں سمجھ آ رہا، بظاہر دیکھ بھی نہیں رہے، تو جو وسائل دوسرے ہیں اس کو ٹھیک کرنے والے آپ ان کے علاوہ کسی وسیلے کی طرف چلے جاتے ہو۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کہ وہ وسیلہ جو بظاہر متعلق ہی نہیں ہے، آپ نہیں بات سمجھے کہ بجائے کہ تو دعا کر رہا ہے تو فیکٹری میں ملازم ہو تاکہ تجربہ ملے، تو فیکٹری خود کی بات ہی سمجھ آئی، ہم اللہ کی طرف ہے، اللہ برکت دے گا، یہ پیسوں میں برکت دے گا۔ اب آپ رہے ہیں تو گویا کہ تکلیف کے اندر بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں اور رجوع اللہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی حساب ہے کہ جو میرے بندے ہیں ان کو جب میں آزماتا ہوں تکلیف میں، خوف میں، من الخوف والجوع بھوک میں، ونقص من الاموال مال نقصان ہو گیا، والانفس کچھ جانیں نقصان ہوگی، والثمرات پھلی نقصان ہو گیا، پھلیوں نے کھیت کپاس کی فصل پانی تو نقصان ہو گیا، تو وہ لوگ صبر کرتے ہیں اور پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے بشارت ہے۔ تو اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں دانا یا فقیر لوگ کہ مومن جتنا ایمان میں داخل ہوتا جائے گا اس کو جو صبر کا مقام ہے شکر کا مقام نظر آئے گا۔ جو عام دنیا دار کے لیے مقام صبر ہے وہ اللہ کے بندوں کے لیے مقام شکر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں او یہ تو بیمار ہو گیا، کہتے الحمدللہ، کہتے الحمدللہ کس بات کا؟ کہتے چٹھی آئی ہے ادھر سے جائے جو بھی لکھا ہو ہمیں اس کی پتہ نہیں ہے، چٹھی تو اس کی طرف سے ہے۔ تو گویا کہ صبر کا مقام عام درجے ہیں۔ پہلا جو ہے ایک غصہ کرتا ہے دنیا دار جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ بہت دور ہے حقیقت سے، غصہ کرنا، جھگڑا کرنا، خصیم مبین چگڑالی ہے انسان۔ اگلا درجہ ہے غصہ نہیں کرتا جلا کرتا ہے، یہ بھی دور ہے۔ تیسرا جو ہے وہ برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ بھی دور ہے۔ چوتھا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ یہ زندگی میرے لیے جو میرے لیے تجھے منظور نہیں وہ مجھے اپنے لیے مجھے بھی منظور نہیں۔ آپ آتے ہیں کہ جو تجھے منظور ہے میرے لیے مجھے بھی وہی منظور ہے میرے لیے، یعنی کہ میں اس مقام سے
توبہ کرتا ہوں کہ میں اپنے لیے کوئی ایسی چیز پسند کروں جو تجھے میرے لیے پسند نہ ہو. تو اے خدا میری دعا یہ ہے کہ مجھے ان دعاؤں سے میں توبہ کرتا ہوں جو تجھے منظور ہی نہیں ہے. اس لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دعا کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو, مجھے اس خواہش کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو. اس لیے میں اپنا کیس اور اپنی زندگی جو ہے تیری خواہش کے تابع کرتا ہوں. جہاں سے ایمان شروع جاتا ہے. اب اس کی تفصیل ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہو؟ آگے چلیے آپ. اگر ایمان میں داخل بھی ہو گیا انسان کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد, تو پھر بھی آپ دیکھو کہ آپ کی زندگی, آپ کا وجود سارا تو مومن ہو نہیں سکتا. اس میں علائشیں ہیں, اس کے اندر جو قباطیں ہیں وجود کے اندر, اس میں ناپاکیاں بھی ہیں. تو سارا وجود کہاں سے ہے پاکیزہ ہو, پوتر ہو؟ بڑا مشکل ہے. جس طرح مطلب گھر ہے, اور گھر کے اندر آپ دیکھو تو باغ بھی ہیں اور بلندیاں بھی ہیں اور پانی بھی ہے. شہر جس طرح ہیں اسی طرح یہ شہر ہے. اس کے اندر جو ہے ہر طرح کا لفظیں ہیں. تو ایسے وجود کے اندر حصے موجود ہیں کہ ظاہر ہو جائیں تو ناپاکی جائے, چھپا رہے تو پاکی جائے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ گویا کہ ناپاکی کو چھپانا بھی پاکیزگی ہے. اس لیے ایک حصہ یہ ہے کہ اپنی ناپاکیوں